دل میں آنے کا راستہ ہوتا ہے جانے کا نہیں، اس لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو دل توڑ کر نکلتا ہے، غصے میں انصاف نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی کام صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے۔ کسی کو نصیحت کرنا آسان ہے مگر کسی سے نصیحت سننا بہت مشکل ہے۔ اکثر لوگ ان لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں جو اپنی سمجھداری دکھا کر دوسروں کا دل نہیں توڑنا چاہتے۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے صاف کر دیتا ہے، اور اچھا وقت ایسا بادل ہے جو تیز دھوپ کو بھی روک لیتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا شکوہ کرنے سے بہتر ہے۔ جو لوگ اچانک آپ کے دشمن بن جاتے ہیں دراصل وہ شروع ہی سے آپ کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن وہ اداکاری اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی مدد کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا ضرور کریں تاکہ وہ کسی اور کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرے۔ آپ جس سنہری موقع کی تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے اندر موجود ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ انا سے بچو یہ وہ تیز تلوار ہے جس کا بیرونی کنارہ آپ کی شہرت کو کاٹتا ہے اور اندرونی کنارہ آپ کی معصومیت کو۔ دو چیزوں کی عادت بنائیں، مدد کرنا یا کم از کم کسی کا نقصان نہ کرنا۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ جب آپ غصے میں ہو تو کبھی بھی کچھ نہ کریں ورنہ آپ سب کچھ غلط کریں گے۔ جس کا اچھا دوست ہو اسے آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی اپنا مقابلہ دوسروں کے ساتھ مت کرنا، ہر کسی کی زندگی الگ ہے۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے، رشتے کی آڑ میں اگر سانپ سے پالا پڑ جائے تو رشتہ ختم کر دے۔ یہ مت سوچیں کہ تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ تھا، کچھ بھی ناممکن نہیں، لفظ خود کہتا ہے میں ممکن ہوں۔ انا کی تسکین کے لیے مخلص لوگوں کو کھو دینا سب سے بڑی جہالت ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، لیکن اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ دیوار میں لگا پتھر خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اپنی قیمت رکھتا ہے۔ لوگوں کی فضول باتوں پر غور نہ کرنا اور ان کی باتوں کا رد عمل نہ دینا آپ کو پرسکون ان کو بے چین کرتا ہے۔ اگر آپ کو تمام حقوق حاصل نہیں ہے تو جو حاصل ہے ان کا بھرپور استعمال کریں۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔
غیر اخلاقی کام کرنے سے بہتر ہے کہ انسان دنیا ہی چھوڑ دے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ انسانی دماغ تین چیزوں پر فوراً متوجہ ہوتا ہے: کھانا، دلکش لوگ اور خطرہ۔ جب کسی کے لیے سارے دن ایک جیسے ہو جائیں تو وہ اچھی تبدیلیوں کی شناخت کو کھو دیتا ہے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو صرف تکلیف ہی ملے۔ جب بھی شعور میں اضافہ ہوتا ہے تو انسان کے وجود میں کوئی ایسی چیز دریافت ہوتی ہے جو اس کے درد کو بڑھا دیتی ہے۔ مسکراہٹ تو دنیا داری ہے، سچ تو ہمیشہ آنکھیں بولتی ہے۔ دوسروں کے عیب چھپانے میں رات کی طرح بنو، 20 اور 30 سال کی عمر میں زیادہ محنت کریں تاکہ آپ کی آنے والی زندگی آرام سے گزرے۔ اگر آپ کا وطن آپ کو رہائش اور خوراک، تعلیم اور باعزت زندگی نہیں دے سکتا تو پھر وطن کی محبت مشکوک ہو جاتی ہے۔ جب گرمی گزر جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ زندہ دل لوگوں کی باتیں مردہ دل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ زندگی کا فلسفہ کیسے سمجھ سکتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہے، اور دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جب تمہاری زندگی میں بہت زیادہ بے سکونی ہو تو تم ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہو۔ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھے، نظر انداز کرنے والے کل کو طلبگار ضرور بنیں گے۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز خالی جیب ہوتی ہے جو چلنا مشکل کر دیتی ہے۔ پہاڑ سے گر جانا کسی کی نظروں سے گر جانے سے بہتر ہے۔ غصے کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی برباد ہو تو ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے آپ کی زندگی خراب کی ہے۔ جو چیز آپ کے راستے میں رکاوٹ کی طرح نظر آتی ہے دراصل وہ ایک تحفہ ہے جس کا مقصد آپ کو ایک مختلف سمت میں لے جانا ہوتا ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کے تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیوں نہ کہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والوں کی مانند ہوتا ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ سچ کہنا اگر شوق ہے تو تنہا چلنے کا بھی حوصلہ رکھیں۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کب کہنا ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کو ترقی کرتے دیکھ کر اپنی آنکھیں بند مت کرنا۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ وضو سے شکل قرآن سے عقل، نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو ایک بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہزار تعلق، ہزار رشتے، مگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔
توبہ کر لینا بھی ایک تقویٰ ہے، عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگ جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ شکل بدل سکتی ہے مگر فطرت نہیں، خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ خزانے کی طرح ہوتے ہیں، دل کرتا ہے کہ زمین میں گاڑ دیں۔ جو لوگ آپ کی اپنی اوقات دکھائے تو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے خود نہیں مرنا ہوتا، خواہشات کو مارنا ہوتا ہے۔ نفرت سے آج تک کوئی کسی کو نہیں بدل سکا۔ مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے حالات کو بھی، آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ حق اور سچ کے راستے پر چلنے کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی بھیڑ نہیں ہوتی۔ جس کامیابی کی تم تلاش میں ہو وہ تمہیں ہر روز 5 مرتبہ اپنے پاس بلاتی ہے۔ زندگی میں سب کچھ بدلنے کے لیے پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز غربت ہے، کیوں نہ کہ اس میں سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ سب سے بڑا منافق انسان خود ہوتا ہے، کیوں نہ کہ صرف اپنے ہی مطلب کی بات پسند کرتا ہے۔ جو ہمارے خلاف کی بات کرنے چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو غلط ہی لگتا ہے۔